خطابت میں چنگھاڑنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ یہ فارمولا دنیاداروں کا ہے جو بال بچوں کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے، مکان دکان مول کی محبت میں پڑا رہتا ہے، بال بچوں کے بیکار کی مستقبل کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے، اس کا چہرہ بھی کالا ہوتا ہے، اس کا دل بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بھی بالکل تنگ ہو جاتی ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ایک مایوس آدمی رہتا ہے۔ لیکن جو ہمیشہ دین کی فکر میں رہتا ہے، کیسے لوگ نمازی بنے، کیسے لوگ نیک بنے، کیسے لوگوں کی سوچ پاکیزہ ہو جائے، کیسے دین اور سنت کا کام ہو، اس فکر میں جو گھلتا رہتا ہے، اللہ اسے روحانی طاقتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ ہم نے یہ ساری باتیں کتابوں میں پڑھی تھی، مگر ہمارے سامنے چند معمر بزرگوں کی حیات طیبہ ہے جس کو دیکھ کر ان پڑھی ہوئی باتوں پہ وشواس 110% مضبوط ہو جاتا ہے۔ سارے فہرست حضور محدث کبیر کی زندگی میرے سامنے ہے۔ اس سے پہلے 75 سالہ شیخ حضور تاج الشریعت کی زندگی ہمارے سامنے تھی۔ 18 سال کا جوان قرآن پاک کی حفظ نہیں کر سکتا ہے، لیکن 70 سالہ شیخ بینائی سے ظاہری طور پر محروم رہنے کے باوجود بتا دیا کہ ہمت جوان ہو تو 18 سال والا کام 75 سال کی عمر میں کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ان بزرگوں کو بیماری رکاوٹ نہیں ڈال سکی۔ ان بزرگوں کو بال بچوں کے مستقبل کی فکر بھی دینی خدمتوں سے محروم نہیں کر سکی۔ انہی بزرگوں کی صف میں ان سے کم عمر کا شیخ ہمارے شیخ بنگال ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے جن کے ہارٹ کی بائی پاس سرجری ہو چکی ہو، جس کو بائی پاس سرجری آج ہو جاتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میرے یہ زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو گئی، اب وہ ساری زندگی بیٹھ کے گزار دیتا ہے، چونکہ میں سفر کروں گا تو کہیں بھی اٹیک دوبارہ آئے گا، میں مر جاؤں گا۔ لیکن دنیا داروں کے لیے ایک ماڈل ہے شیر بنگال کی ذات، جو بائی پاس سرجری کے باوجود انہوں نے اپنا رشتہ ناتا دین کی خدمتوں سے نہیں توڑا، بلکہ اور رشتہ اس کا مضبوط ہو گیا۔ مدرسے کو پہلے سے زیادہ بلندی دے رہے ہیں، مریدوں کے یہاں اور زیادہ حاضری ہو رہی ہے، اس کے باوجود تصنیفی کام پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو جہاں کے فیضان کا جو حصہ حضور اعلیٰ حضرت کو ملا، سرکار مفتی اعظم ہند کو ملا، ان کے داماد حضور مفسر اعظم ہند کو ملا، اور جو حصہ حضور شارح بخاری شریف الحق صاحب امجدی کو ملا، وہی حصہ ان کے شاگرد خاص حضور شیر بنگال حضور شمو سما صاحب کے حصے میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شیخ کامل کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور مرتے دم تک دینی خدمتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور سیدنا ابی زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے محدث، بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، اس حدیث پاک کے 5 مخصوص راویوں میں ایک نام ان کا بھی ہے۔ حضرت ابو زرعہ ساری زندگی علم حدیث کی خدمت کرتے رہے، علم حدیث کا پیغام پہنچاتے رہے۔ 6 لاکھ سے زائد احادیث ان کو یاد تھی، جس میں سے 1 لاکھ احادیث تو بالکل جیسے لوگ روزہ عہد شریف پڑھتے ہیں اسی طرح پانی کی طرح وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ حدیث کی خدمت انہوں نے کی اپنے شاگردوں کے درمیان، اور پھر پبلک کے درمیان سرکار دو جہاں کا پیغام عام کیا، اور مرتے وقت بھی اللہ رب العزت نے وہ انعام دیا ہے کہ جو سرکار کی حدیث کی خدمت کرتا ہے، حضور نے ان کے لیے دعا دے دی ہے کہ نقدر اللہ عمرا من سمع منا حدیثا فبلغه کما سمع۔ اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے، اللہ میک ہم گرین، اللہ اسے ہرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہی کسی حدیث سے کام چلتا ہے اس مدرسے کی مسمت ہو، لیکن جہاں سے تدریس فارغ ہو رہے ہوں، عالم حافظ بن رہے ہوں، جہاں دین کا کام ہو رہا ہو، اس کی ٹانگ کھچائی مت کر، بلکہ یہ بول کہ جہاں 10 تھا اگر 11 کا اضافہ ہوا تو ہماری قوم مضبوط ہو جائے گی، ہمارے بچے مضبوط ہو جائے گے۔ نیگیٹو مت سوچ، پازیٹو سوچ۔ اگر تو سوچ پازیٹو رکھتا ہے، دینی درسگاہوں کو تعاون دیتا ہے، تو یاد رکھنا اس کی تعمیر و ترقی میں جن کا
ایمان شامل ہے تو تیری سوچ بھی شامل ہے، تو جہاں انعام مال دینے والوں کو ملے گا وہی اچھی سوچ رکھنے والوں کو بھی انعام مل جائے گا۔ اسلام اچھی سوچ کا پر زور دیتا ہے۔ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں مگر ایک آخری بات میں کہتا ہوں، مدرسہ دین کا قلعہ ہے، مدرسہ دین کا مرکز ہے، مدرسہ علماء ہمارے محافظ، ہمارے پروٹیکٹر ہے، یہ ہمارے دین کے دائی اور مبلغ ہے۔ یہ محبت کی چیز ہے، نفرت کی نہیں، یہ خدمت کی چیز ہے، ہزیمت اور ذلت کی چیز نہیں ہے۔ چونکہ دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ ان کو چائے پلا رہے ہیں اور وہ آپ کو دودھ پلا رہا ہو۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ دنیا میں محبت ادلا بدلی جیسا محبت کا قانون ہے۔ آپ نے کرسی دیا، وہ آپ سے بہتر کرسی دے گا۔ آپ نے چائے پلایا، سامنے والا آپ کو کافی اور دودھ پلائے گا۔ سامنے والے کا دسترخوان اونچا رہا، اس کا چرچا ہوگا۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ مسوری کا دسترخوان عمدہ ہے اور سارا ہندوستان اس دسترخوان کے رب اللسان ہے، مگر آج شیر بنگال کے دسترخوان نے بتا دیا صرف مسوری ہی نہیں بلکہ حبیبیہ، رضویہ کا، قادریہ کا بھی دسترخوان وسیع ہے۔ ماشاءاللہ جو اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے، جو کلکتہ کا کھرب پتی جو اپنے بیٹے کے ولیمے میں نہ کھلاتا ہو، وہ شیر بنگال میں آنے والے علماء کے احترام میں ویسا وسیع دسترخوان کو کھایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالموں کو یہ ذلیل نہیں سمجھتے۔ عالم بنانے کی فیکٹری چلاتے ہیں مگر پھر بھی عالموں کو سمان دیتے ہیں۔ جب یہ عالموں کو سمان دیتے ہیں تب علماء ان کو سمان دیں گے، سماج ان کو سمان دے گا۔ یہ مولانا ہے، جہاں بدلے کی کارروائی یہ نہیں کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو تمہیں مسجد سے نکال دوں گا، مگر یہ مولانا بولتا ہے گلے میں جو تم نے سونے کا ہار پہنا ہے یہ تیرے لیے حرام ہے، یہ جہنم لے جائے گا۔ آپ کہتے تیری نوکری کھا جاؤں گا، یہ مولانا بولتا ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے، اس لیے نماز پڑھ تاکہ تو جہنم سے بچ جائے۔ میں اس کی نوکری میں کے پیچھے پڑا ہوں اور یہ میری جنت کے پیچھے پڑا ہے۔ میں اس کی نوکری کھا رہا ہوں، میں اس کو بھگا رہا ہوں، مگر یہ مجھ کو جنتی بنانا چاہتا ہے۔ کہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی حرام ہے، یہ چین ہے حرام ہے، تیرے پاؤں میں لوہے کا کڑا ہے یہ حرام ہے، تو فلم کے ایکٹر کی پیروی مت کر ورنہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، تو نیک کام کر۔ میں ان کی روزی روٹی کے پیچھے پڑا ہوں مگر یہ میری نماز کے پیچھے پڑا ہے، یا میری جنت کے پیچھے پڑا ہے، یہ مجھے خلاف شرع کاموں سے روک رہا ہے۔ میں یہ نہیں بولتا کہ تو نماز مت پڑھ اور جہنم چلا جا، مگر یہ بولتا ہے گالیاں سننے کے بعد کہ نماز چھوڑنا حرام ہے، نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، تو نماز پڑھ تاکہ تیرے گناہ مٹے اور تو جنت جا۔ اس سے بڑا شبھ چنتک، اس سے بڑا فیلوشر، اس سے بڑا خیر خواہ کون ہوگا دنیا میں؟ میں انہیں گالی دیتا ہوں، یہ مجھے جنت کا راستہ بتاتا ہے، میں ان کی جگہ کے خلاف ہوتا ہوں، یہ مجھ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اس دھرتی پر سب سے زیادہ شبھ چنتک، ویل خیر خواہ، اپنا نقصان اٹھا کے بھلائی چاہنے والا اگر کوئی گروہ ہے تو وہ علماء کا گروہ ہے۔ میں برا چاہتا ہوں، یہ ہمیشہ میرا بھلا چاہتا ہے، اچھے ڈھنگ سے گزر جاتی ہے۔ اگر غلط استعمال ہوا نیچرل ریسورسز کا وہی ہوگا۔ ہر ملک میں زنا، غریبوں میں زنا، مالداروں میں زنا، شہر میں زنا، دیہات میں زنا۔ ہم جو بخاری شریف میں نے پڑھا جب قیامت قریب آئے گی، جب دنیا کے وناش کا وقت آئے گا تو یشرب الخمر، خوب شراب پی جائے گی، یظہر الزنا، زنا ظاہر ہو جائے گا۔ زنا تو پہلے سے بھی ہو رہا، وہ چوری چھپے ہو رہا ہے، کروڑوں میں کوئی کر رہا ہے۔ 1 لاکھ کا سماج ہے، 5 سال کے بعد کوئی ایک کیس سامنے سماج کے ذمہ داروں کے سامنے آتا تھا، لیکن آج جو لوگ سماج کو ڈیل کرتے ہیں روزانہ 10 کیس ریپ کے ان کے سامنے آتے ہیں۔ وہ آجز ہیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، 8 سال، 9 سال، 12 سال، 25 سال، 70 سال کے بوڑھوں کے ساتھ اس طرح کے کیس آ رہے ہیں۔ دنیا میں زنا پھیل گیا، شراب پانی سے زیادہ سستی ہو گئی۔ شراب پینے والا بیوی اور ماں کے درمیان فرق مٹا دیتا ہے، شراب پینے والا اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، شراب پینے والا گڑ اور گوبر کا فرق مٹا دیتا ہے، شراب پینے والا پیشاب کو گرم پانی سمجھ کے پی لیتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک دنیا ہے جو شراب کے پیچھے پاگل ہے۔ زنا منحوس کیڑا آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، سینے کا ایمان نکل کے چھتری صاحبان کی طرح سر پہ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر بندہ مر جائے تو اس کا حال کیا ہوگا؟
ہوگا اس طرح خطرناک جرم ہے زنا. زنا جس قوم میں پھیلے اس کے لوگ بزدل ہو جاتے ہیں, نامردوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس قوم پہ غربت مسلط کر دی جاتی ہے, رقم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. مگر ایک گروہ ہے جو زنا کو بہت زیادہ لذتوں کے ساتھ اسی میں لپت ہے, اپنی خوبصورت ترین بیوی اسے چھوڑ کر زنا کے لیے کسی غیر خوبصورت خواتین کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں. نہیں رکے گا زنا, چونکہ ایک طرف اینٹی نیچرل کام ہو رہا ہے, مخلوق تہذیب, مخلوق تعلیم, مکسر نشست و برخاست, اور اس کے باوجود کہ پولیس کے سہارے زنا بند ہو جائے نہیں رکے گا. اس کا نیچرل طریقہ یہی ہے کہ عورت اپنی حد میں رہے, مرد اپنی حد میں رہے, دونوں کو ایک ساتھ نشست بغیر شادی کے نہ ہو. یہ قانون حیا ہے, یہ قانون پردہ ہے. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ, البذاء من الجفا والجفاء فی النار. Modesty comes from faith and faith leads to paradise. Vulgarity comes to crudeness, crudeness leads to hell. یہ ہمارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت کی طرف لے جاتا ہے. بے حیائی ظلم کا حصہ ہے اور یہ ظلم جہنم کی طرف لے جاتا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے, ماڈیسٹی ایمان کا حصہ ہے, مورالٹی ایمان کا حصہ ہے, کنسسٹنسی ایمان کا حصہ ہے, کلینلیس ایمان کا حصہ ہے. یعنی کلینلیس آف مائنڈ, کلینلیس آف ہارٹ, یعنی دماغ کا پاک رہنا, دل کا پاک رہنا, شرمگاہ کا پاک رہنا, ہاتھ پاؤں کا پاک رہنا. یہ اسلام اس پر زور دیتا ہے. الطہور شطر ایمان, پاکی ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ تاکہ بظاہر ہاتھ پاؤں دھونا ہے مگر اس کے پیٹ سے جو وضو اور غسل کے پیٹ سے نصیحت نکلتی ہے وہ نصیحت یہی ہے کہ سوچ پاکیزہ ہو, خیال پاکیزہ ہو, نماز پاکیزہ ہو, سامان پاکیزہ ہو, گھر کا ماحول پاکیزہ ہو. زنا گھر کو گندا کرتا ہے, سماج کو گندا کرتا ہے, سوچ کو گندا کرتا ہے, نسلوں کو گندا کرتا ہے. اس کے روک تھام کے لیے گن سے کام نہیں چلے گا, پولیس سے کام نہیں چلے گا. نیچرل سورس وہی ہے کہ قانون پردہ یعنی اس کو تحفظ فراہم کیا جائے, اس کو ڈیفنس فراہم کیا جائے, اس کو سیکیورٹی دیا جائے. جو جوان ہونے کے بعد اس کی طرف جو نگاہیں اٹھتی ہے اور جو بندہ اس کو لپٹنا چاہتا ہے اس کو سیکیورٹی فراہم کیا جائے, اس کو تحفظ فراہم کیا جائے. یہ قانون پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے, عورتوں کے ہونے والے مظالم کو بچانے کا ایک شاندار ذریعہ ہے. امریکہ دیکھ چکا طاقت کا استعمال کر کے زنا نہیں رکا, ہندوستان دیکھ چکا پھانسی کے پھندے پہ زانی کو لٹکا کے زنا نہیں رکا. اب دنیا تجربہ کر لے کہ بندہ کمزور ہے, بندے کا قانون کمزور ہے. اب بندہ اس کمزوری سے اوپر اٹھ جائے. جو رحمان انسان کو پیدا کیا ہے اس رحمان کا قانون نافذ کرے, اس رحمان کے قانون کو دنیا میں نافذ کرے. اور وہ قانون ہے قانون پردہ, وہ قانون حیا نافذ ہو جائے دنیا میں. امریکہ سے بھی 70% زنا کا خاتمہ ہو جائے گا, ہندوستان سے بھی 90% زنا کا خاتمہ ہو جائے گا. بندہ کمزور ہے, بندے کا قانون کمزور ہے, میرا خدا طاقتور ہے, خدا کا قانون بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے. اس حدیث پاک کو بھی رکھ لیجیے. مصطفیٰ کہتے ہیں مشکات شریف میں آیا ہے, مشکات شریف وہ کتاب ہے جو جس کو رواہ الشیخان یعنی بخاری اور مسلم یہ دونوں حدیثوں سے ماخوذ حدیث ہے. مشکات المصابیح میں اور بالکل آتھینٹک ریلیبل اور مضبوط احادیث ہے, ضعیف بھی ہے مگر کم ہے, مگر زیادہ تر احادیث انہی دونوں صحیح کتابوں سے ماخوذ کی گئی ہے, لی گئی ہے. اب اس میں یہ حدیث ہے کہ زمین پر کوئی کچا گھر نہیں بچے گا اور کوئی پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. یعنی ہر پکا گھر میں پہنچے گا اسلام, ہر کچا گھر میں پہنچے گا اسلام. یہاں تک کہ یہودی کھدیڑ کر مارا جائے گا اگر وہ کسی درخت کی آڑ میں چھپے گا تو یہود الشجر, وہ درخت بولے گا یہودی الغرائی, یہودی میرے پیچھے ہے. یا تو وہ کلمہ پڑھ کے محمدی بنے گا یا پھر وہ قتل کیا جائے گا. ایک یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. ایک مذہب اسلام ہوگا اور ایک مسلک اہل سنت و جماعت رہے گا.
اللہ سچا، مصطفیٰ سچے، یہ انسان کے پیٹ میں ہے 2 kg پاخانہ، یہ کمزوری کا پتر ہے، پاخانہ لیتے چلتا ہے، اور یہ چلا ہے اللہ کے مذہب کو آنکھ دکھانے۔ یہ انسان کی گردن پہ ہے موت کی تلوار لٹکی ہوئی۔ ابھی بڑے منتری بن رہے تھے اور 2-4 دن کے بعد ڈیڈ باڈی گھر سے باہر نکلی اور لوگوں نے جلا کر پیٹ کے راکھ بنا دیا۔ بہت اونچی باتیں بول رہے تھے۔ اب کورونا کال میں لاش سڑ گئی، کوئی دفنانے والا جلانے والا تک نہیں مل پایا۔ یہ انسان ہے کمزوری کا پتلا، یہ صحت مند ہے بیماری کا خطرہ ہے، یہ زندہ ہے موت کی تلوار لٹک رہی ہے، یہ عزت دار ہے 2 منٹ کے بعد ذلیل ہو جاتا ہے، یہ صاحب جوان ہے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں فالج سدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کمزوری کا پتلا، انسان کا سارا فارمولا کمزور ہے۔ خدا طاقتور ہے، وہ سبحان ہے، ہر عیوب سے پاک ہے، خدا طاقت عزیز ہے، غالب ہے، اس کا فرمان سچ ہے۔ اللہ کہتا ہے اسلام کا نور مکمل ہو کے رہے گا۔ حضور کہتے ہیں ہر گھر میں اسلام پہنچ کے رہے گا۔ پتا چلا نیتا کی بات جھوٹی، اگر کوئی مولوی بولتا اسلام خطرے میں ہے اس کی بات جھوٹی، میرے خدا کا فرمان سچا، مصطفیٰ کا فرمان سچا، اور 1500 سال میں یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ 4 لوگوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، صدیق اکبر نے اور سیدہ خدیجہ نے، حضرت مولا علی نے، زید بن حارثہ نے، ایک غلام، ایک دوست، ایک چچیرا بھائی، ایک بیوی، 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ 3 سال میں 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ جب مشرکین کو پتا چلا بولا اسلام مٹا دیں گے، اسلام کو برباد کر دیں گے، چٹائی میں باندھ کے دھواں دے کے مارنے کا پلان بنایا۔ 40 نے کلمہ پڑھا تھا، دشمنی بڑھی، 5000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، دشمنی اور بڑھی، اسلام مٹا دیں گے، اسلام کے پیغمبر کو قتل کر دیں گے۔ 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر دشمنی بڑھی، اسلام مٹا دیں گے، اسلام کو برباد کر دیں گے۔ 1 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر دشمنی بڑھی، 50 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی 100 سال پہلے امریکہ بولا اسلام مٹا دیں گے، ڈنمارک بولا اسلام مٹا دیں گے، فرانس بولا اسلام مٹا دیں گے، ہندوستان کے چند لچے لفنگی بولے اسلام مٹا دیں گے، اسلام مٹا دیں گے، مسلمانوں کو ذبح کر دیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ جو 50 کروڑ کا اس وقت دشمنی کے بیچ 200 کروڑ لوگ ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ یہ محمد احمد، محمد سمد، محمد قمر، محمد حسین، محمد احمد، یہ 200 کروڑ محمدی فوج یہ دنیا میں جو مچل رہی ہے۔ 1000 لوگ ناچے کودے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا جس دن کوئی ویجانک کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو، کوئی سائنٹسٹ کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو۔ اس لیے اے مومن اپنی آخرت کی فکر کر، آج مرے گا تو خاتمہ بالخیر کی فکر کر، قبر کی فکر کر، پرسرات کی فکر کر، نام اعمال میزان پہ تولے جائیں گے اس کی فکر کر، نیکی ہے 1 لاکھ، برائی ہے 1 کروڑ، اس کی فکر کر، اپنی فکر کر، اسلام کی فکر مت کر۔ اسلام کا طریقہ یہی ہے، جب دشمنی بڑھتی گئی کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا۔